السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا بچوں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نیو کورس سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی مسلم ہیروز، یعنی ہمارے ہیروز کون ہونے چاہیے اور ہم نے ان کو کس طرح سے فالو کرنا ہے، اور ہمارے اصل ہیروز مسلم ہیروز کون تھے، ہم ان کی لائف کی ہسٹری پڑھیں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم نے ان کو فالو بھی کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیرو ہوتا کون ہے، یعنی ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو ہیرو میں ہونی چاہیے ہمارے ہیرو میں۔ سب سے پہلے تو وہ بہادر ہو، ہیلپ کرنے والا ہو، مددگار ہو، ایماندار ہو، یعنی کہ خیانت نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، طاقتور ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ باڈی اس کی اسٹرانگ نہ ہو یا وہ بیمار رہتا ہو یا اپنے اوپر اپنا دھیان نہ دیتا ہو، سخی ہو یعنی کہ جنراسٹی کے خرچ کرنے والا ہو، سچا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا، ذہین بھی ہو اور عادل بھی۔ عادل مطلب برابری، ایکول کرنے، سب کے ساتھ ایکولی بیہیو کرنے والا، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ بہت غصہ کیا، کسی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بات کی۔ تو عادل مینس سب کے ساتھ ایکول بیہیو کرنے والا۔ بچوں ذرا سوچیں کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں، یعنی وہ اچھا بھی ہو، سخی بھی ہو، سچ بھی بولتا ہو اور طاقتور بھی ہو، بہادر بھی ہو، لیکن ایک شخص ہے جس میں یہ ساری خوبیاں تھیں، اور وہ کون تھے؟ وہ ہیں ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے ریئل ہیرو ہیں۔ تو بچوں، ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی پیروی کی، ان کو اپنا رول ماڈل بنایا، ان کی طرح کے کام کیے، تو وہ ان کو ریوارڈ میں کیا ملے گا؟ کہاں جائیں گے؟ جنت میں انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری سے کچھ واقعات میں آپ کو سناؤں گی، اور پھر ہم اس واقعات سے اپنے لیے سبق لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے ہم نے انہیں کیسے فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سناتی ہوں طائف جانے کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اللہ کی بات بتانا شروع کی، اب مکہ کے لوگ سب کیا تھے؟ کافر تھے، تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام مخالفت شروع کر دی، یعنی وہ سب کو کہتے کہ اس کی بات نہ مانو، اور ظلم کرنے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ سنتے۔ جب یہ سب کچھ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر تبلیغ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی انہوں نے سوچا کہ میں مکہ سے باہر جا کے باقی کے علاقوں میں، شہروں میں جا کر اسلام پہنچاتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ طائف وہاں کا ایک علاقہ تھا، ایک سٹی تھی۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت دی اور قیامت کے دن کا خوف دلایا، لیکن طائف کے لوگ مکہ والوں سے بھی زیادہ ظالم نکلے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ نعوذ باللہ، کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر سے باہر نکلے اور ایک باغ میں پناہ لی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں اس بستی کو، یعنی طائف کو، دو بڑے بڑے پہاڑ کے درمیان یہ بستی تھی طائف کی، تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہیں تو میں اس سٹی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے، ان کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
دیکھیں پاورفل ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ آگے ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی اگر یہ نہیں ہو رہے تو۔ اور پیارے بچوں، محمد بن قاسم جنہوں نے اسلام کو بہت پھیلایا، وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اسی بستی سے۔ تو کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی، اور طائف کے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت ہونے کے باوجود کیا کیا؟ ان پر ظلم نہیں کیا، ان کو برا بھلا، حالانکہ ظلم انہوں نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بدلہ لیا اور نہ ہی کچھ کہا۔ تو بچوں یہ ہوتا ہے طاقت کا صحیح استعمال۔ اسی طرح ایک اور قصہ ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں بانٹ رہے تھے، بہت سے لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک ضرورت مند دیہاتی نے، یعنی وہ دیہات کا، گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ ضرورت مند بھی تھا، اس نے کیا کیا، لوگوں کو دھکا دیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تاکہ مجھے چیز مل جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ لوگوں کی قطار بنوا رہے تھے۔ جب وہ بدو دیہاتی ایک دم سے سامنے آیا تو اس کے چہرے پر چھڑی لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معافی مانگی، مگر وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، اس کا مجھے بدلہ دیں۔ یعنی وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے تو میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بدو کو وہ چھڑی دے دی اور کہا تم میرے چہرے پر مار سکتے ہو، یعنی پرمیشن دے دی اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انصاف پر وہ بدو کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں آپ سے بدلہ لوں یا معاف کر دوں، تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے بچوں کتنے انصاف پسند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے فوراً بدلے کے لیے، یعنی طائف کے واقعے میں دیکھیں وہ بدلہ نہیں لے رہے، ان لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، لیکن اپنی باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لے سکتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف بہت زیادہ تھا، کوئی بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی انصاف کی ہی بات کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک صحرا میں، ڈیزرٹ میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک درخت دیکھا، اس درخت کی ٹہنی عرب میں مسواک کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی سے 2 مسواک بنائیں، ایک بہت سیدھی، نرم اور لمبی بنی، اور جو دوسری مسواک بنی وہ ٹیڑھی، خشک اور چھوٹی سی تھی، یعنی ایک بہت اچھی بنی اور دوسری ذرا خراب بنی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کے ساتھ ایک صحابہ تھے، آپ نے خود ٹیڑھی والی رکھی اور زیادہ اچھی مسواک اپنے ساتھی کو دے دی، صحابہ کو دے دی۔ تو آپ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ تو ہمارے پاس رہنی چاہیے، اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ چلو کسی کو دے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، کوئی ہمارے ساتھ آئے، کوئی ہمارا کزن، فرینڈ، تو ہم اسے وہ ٹوائے دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتا۔ تو بچوں وہ چیز شیئر کرنی چاہیے ہمیشہ جو آپ کو اپنے لیے بھی پسند ہو۔ اسی طرح اور بھی بہت سی قصے ہیں، کہانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسے پڑھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو بچوں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی لیے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مختصر طریقہ ہے ان پر سلام بھیجنے کا، درود بھیجنے کا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا ہیرو مان کر ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جو صحابہ کرام کی طرح، صحابہ کرام پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی فوراً کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تو اسے ضرور مانیں گے۔ تو جو صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوں گے اور وہ جنت میں بھی جائے گا انشاءاللہ۔ تو بچوں آج سے ہم ان صحابہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیسنز میں پڑھیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، تو ہم بھی انہیں فالو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔